بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تلنگانہ مارچ جو 31 مئی کو دھرنا چوک پر منعقد ہوگا وقف کے سیاہ قانون کے خلاف، اور میں یہ اطلاع دیتے ہوئے مسرت کا اظہار کر رہا ہوں کہ ابھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہمارے دو قائدین جناب عثمان محمد خان اور جناب سید نظام الدین صاحب نے ابھی ڈپٹی کمشنر آف پولیس سینٹرل زون سے ابھی پرمیشن کی کاپی کو وصول کر لیا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ تلنگانہ مارچ کا پرمیشن آپ کو مل چکا ہے۔ دراصل یہ تلنگانہ مارچ کئی مرحلوں سے ہوتا ہوا 31 مئی کو پہنچا، اور 31 مئی 2 بجے آپ کو دھرنا چوک پورے آب و تاب کے ساتھ پہنچنا ہے۔ یاد رکھیے، ہندوستانی مسلمانوں نے گزشتہ 7 دہوں میں بڑے کٹھن حالات سے اپنے آپ کو گزارا ہے اور حالات کا مقابلہ کیا ہے۔ حتیٰ کہ ملک کی ظالمانہ تقسیم کے بعد مسلمانوں پر الزام لگا کہ یہ پاکستانی ہیں، اس کا مقابلہ کیا۔ جو محب وطن ہیں، جنہوں نے اپنی قربانیاں دی اس ملک کے لیے، ان کو کہا گیا کہ تم دیش کے غدار ہو، تم پاکستانی ہو، جبکہ ہم نے طے کیا کہ ہم ہندوستان میں رہیں گے، ہندوستان ہمارا وطن ہے اور اس وطن سے ہم محبت سمجھیے کہ کریں گے، لیکن ہم کو تانا دیا گیا، ہم نے اس کا مقابلہ کیا۔ مختلف فسادات برپا کیے گئے، ہم نے اس کا مقابلہ کیا۔ بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، لیکن مسلمانوں نے ہند نے پامردی سے ان حالات کا مقابلہ کیا۔ NRC-CAA کا قانون لایا گیا، NRC-CAA کے قانون کا بھی مقابلہ کیا گیا، لیکن آج جو وقف بل آیا ہے، یہ تمام قوانین یا تمام حالات سے زیادہ خطرناک آپ کے سامنے آج وقف ایکٹ ہے، جو نیا قانون پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا ہے۔ یہ وہ قانون ہے جس سے آپ کی شناخت، آپ کی تہذیب، آپ کی مذہبی آزادی، آپ کی نمازیں اور آپ کا دفن ہونا اور آپ کا درگاہوں پر جا کر سمجھیے کہ صاحب اولیاء اللہ کے آستانوں پر حاضری دینا ایک عقیدت اور احترام سے، یہ سب ختم کر دیا جائے گا۔ نہ آپ کے لیے نمازوں کے لیے مساجد باقی رہیں گی، نہ قبرستان دفن ہونے کے لیے رہے گا۔ ابھی بھارتیہ جنتا پارٹی اتر پردیش کے سینئر ممبر آف پارلیمنٹ نے کہا کہ مسلمانوں کو قبرستانوں میں دفن نہیں ہونا چاہیے، ملک کی زمین کم ہے، ان کو جلانے کے لیے سمجھیے کہ صاحب آمادہ کیا جائے۔ تو یہ نئے شوشے اٹھ رہے ہیں، اور یاد رکھیے کہ جب مسجد چلے جائے گی، جب قبرستان چلے جائے گا، تو پھر آپ کا گھر بھی چلا جائے گا، آپ بھی نہیں بچیں گے، نہ آپ کا دین بچے گا، نہ آپ بچیں گے۔ اس لڑائی کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 31 مئی کو تلنگانہ مارچ کا اعلان کیا ہے۔ یہ تلنگانہ مارچ صرف ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں کا ہے، لیکن اس مارچ کو ملک کے بیشتر سمجھیے کہ ریاستوں کے مسلم ذمہ دار دیکھ رہے ہیں، اور یہ مارچ ایوان باطل میں زلزلہ پیدا کرے، اس طاقت کا مظاہرہ آپ کو سمجھیے کہ 31 مئی کو دھرنا چوک پر جمع ہو کر بتانا ہے کہ ہم بہر قیمت اپنے تحفظ کے لیے ہم سمجھیے کہ اپنے گھروں سے نکلیں گے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نکلیں گے، ہم سمجھیے کہ صاحب ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اس ملک میں اپنی شناخت اور اپنی تہذیب کے لیے۔ اس سمجھیے کہ صاحب عزم کے ساتھ آپ کو اپنے گھروں سے نکلنا ہے۔ یہ وقت گھروں میں بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ وقت سیر سپاٹے کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت اپنے وجود کی لڑائی میں آپ کو دمخم دکھانے کا ہے کہ ایوان باطل کو بتا دے کہ ہم ہر قیمت پر اس ملک۔ تلنگانہ مارچ کا اجازت نامہ پولیس اتھارٹیز کے ذریعے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو مل چکا ہے۔ میں آپ سب سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، مرد و خواتین اور زندگی کے تمام شعبہ جات میں کام کرنے والوں سے، کہ وہ 31 مارچ کو اپنے قدم دھرنا چوک کی طرف اٹھائیں گے، اور دھرنا چوک پر مسلمانوں کا عظیم سمجھے کہ احتجاج اس بل کی واپسی کے لیے ہوگا۔